وسلم کے در دولت کی بار بار با ادب حاضریاں نصیب فرمائے۔ حضرات محترم، جس کے دل میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت جلوہ گر ہوتی ہے، یقیناً اس کے دل کے اندر ہر وقت یہ آرزو اور یہ تڑپ اور یہ تمنا رہتی ہے کہ اے کاش رب ذوالجلال ہمیں خواب میں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے، اور اگر دیدار کے قابل ہماری یہ آنکھیں نہیں تو اے کاش رب ذوالجلال ہمیں وہ دیار حبیب دیکھنا نصیب فرمائے کہ جن گلیوں میں، جس شہر کی معطر اور منور فضاؤں میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشبو بکھری ہے، اور جن در و دیوار اور جن پہاڑوں کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اے کاش ہمیں وہ دیار ہی دیکھنا نصیب ہو جائے۔ تو ہر مسلمان کے دل کے اندر یہ تڑپ ہر وقت موجود رہتی ہے، اور یقیناً یہ سفر ایسا سفر ہے کہ جس کی کیفیت اور جس کی لذت بندہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ ہر دور کے اندر امت مسلمہ کے قافلے دیار حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف رواں دواں رہے ہیں، اور عشق و محبت میں لبریز اپنی آنکھوں اور دل کو لے کر ہر دور کے اندر امت یہ سفر کرتی رہی ہے۔ بلکہ اگر اس امت کا سفر نامہ دیکھا جائے کہ اس امت نے شوق اور محبت میں سب سے زیادہ سفر کس جانب کیا ہے، تو یقیناً اس میں یہ مبالغہ نہیں ہے، یہ کہنا پڑے گا کہ ہر دور کے اندر امت نے عشق و محبت کا سفر سب سے زیادہ دیار حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف ہی کیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں خالق کائنات جل جلالہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کو بھی اس سفر کی طرف متوجہ کیا، اور اس سفر کی تبلیغ کی اور باقاعدہ حکم دیا۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ کہ محبوب جب یہ لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کریں تو جاءُوكَ ظلم کر کے پھر محبوب تمہارے پاس آ جائیں، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ تمہارے قرب کے اندر آ کر تمہاری بارگاہ میں آ کے اللہ سے استغفار کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، اور وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ اور محبوب آپ بھی ان لوگوں کی سفارش کر دو کہ جو تیرے پاس آ کے مجھ سے معافی مانگیں۔ اگر رسول بھی ان کی سفارش کر دیں تو اللہ فرماتا ہے لَوَجَدُوا